وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مصحف وہ کل بھی ایک تصویر نہیں بچی ہوگی سبق کی، کل والی حدیث ہاں اس کی نہیں نا پہنچی. بس میں نے تصویر کھینچی تو شاید میں بھیجی ہو. پہنچ کی تھی نا کل والی، کل کے سبق کی. نہیں استاد جی کل والی نہیں پہنچی. اچھا اب وہ نا تصویر میں نے کھینچ تو لی تھی، مصروف ہو گئے، پھر اس کے بعد نہیں ذہن میں رہا. چلیں آج بھیج دیجیے گا. اللہ آپ کو جزائے خیر. چلیے آگے بڑھتے ہیں پھر انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ولكن يقبض العلم بقبض العلماء إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ علم کو سینوں سے کھینچ کر ختم نہیں کرے گا. لا يقبض العلم انتزاعا، کہ اللہ سینوں سے علم کو نہیں کھینچے گا، لیکن اللہ علم کو اٹھائے گا علماء کو اٹھا کر. علماء ختم ہو جائیں گے تو علم بھی ختم ہو جائے گا. فَإِذَا لَمْ يَبْقَ عَالِمًا، جب علماء ختم ہو جائیں گے، عالم کوئی باقی نہیں رہے گا. اتخذ الناس رؤوسا جہالا، تو لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے، اپنا بڑا بنا لیں گے، مقتدا بنا لیں گے. بس فسئلوا، بس ان سے جب کوئی مسئلہ پوچھا جائے گا، فافتوا بغیر علم، تو وہ فتویٰ دیں گے بغیر علم کے، بغیر جاننے کے وہ بات بتا دیں گے. تو نتیجہ کیا ہوگا؟ فضلوا واضلوا، وہ لوگ خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کر دیں گے. تو یہ علم کی فضیلت ہے، علماء کی فضیلت ہے. اللہ رب العزت نے علماء کو کتنا اونچا مقام عطا فرمایا. اس لیے ہمیں علماء کی قدر کرنی چاہیے، علماء سے محبت کرنی چاہیے. کوئی بھی آپس میں کوئی فروع اختلافات ہوں، ہمیں ان سے بالادر ہو کر ہر صاحب علم کی ہمیں قدر دانی کرنی چاہیے، ہمیں ان کا اکرام کرنا چاہیے. اس لیے کہ جو شخص علم کی قدر کرتا ہے، علم والوں کی قدر کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی نسلوں میں علم کو منتقل فرما دے گا. اور جو شخص علماء سے محبت نہیں کرتا، علم کی قدر نہیں کرتا، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کی اولاد کو علم سے محروم کر دیتا. ایسے کئی واقعات ہم نے دیکھے اپنے سامنے کہ سمجھدار آدمی ہے، اور لیکن یہ ہے کہ دل سے علماء کی قدر نہیں کی، تو اللہ نے ان کی اولادوں کو دین کے لیے قبول نہیں فرمایا، علم دین حاصل کرنے کے. اور علماء کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اپنے علم میں مضبوطی پیدا کریں. ٹھیک ہے جی حضرت، ایک حدیث کافی ہے، تو باقی حدیث انشاءاللہ پھر ہم آپ کو بھیج دیں گے. آپ ان سب کو اچھی طریقے سے یاد کریں. اور سراجی کا سبق یاد ہو گیا آپ کو؟ جی استاد جی یاد ہے. سنا سکتے ہیں بنا کر کے کتنے حالات ہیں؟
بنات الابن استاذ جی ہوتی بنات الابن کے 6 حالات 6 احوال ہیں 6 حالتیں ہیں جس میں پہلی یہ ہے کہ اس کو نصف دیا جائے گا اس صورت میں جب وہ اکیلی ہوگی، اس کے ساتھ نہ کوئی حقیقی بہن ہو اور نہ یہ ایک سے زیادہ ہوں، اس وقت اس کو نصف دیا جائے گا۔ دوسری حالت اس کی یہ ہے کہ اس کو ثلثان دیا جائے گا ایسی صورت میں جب یہ ایک سے زیادہ ہوں۔ تیسری حالت اس کی یہ ہے کہ اگر یہ ایک بنت الابن ہے اور اس کے ساتھ اس کی حقیقی بیٹی بھی ہے، کوئی ایک میت کی کوئی ایک حقیقی بیٹی بھی ہے، تو اس حالت میں اسے سدس دیا جائے گا۔ چوتھی حالت اس کی یہ ہے کہ اس کو اگر میت کی حقیقی 2 بیٹیاں یا 2 سے زیادہ بیٹیاں ہیں تو اس کو محجوب کر دیا جائے گا، تو اس کو وراثت نہیں دی جائے گی، الا یہ کہ اگر اس کے برابر کا یا پھر اس کے برابر کا یا پھر اس سے یعنی کہ کوئی ابن آ جائے تو پھر اس کی باقاعدہ یعنی کہ پھر عصبہ مل جائے گا، اسبا بنا دیں۔ جی استاد جی۔ پھر اگلی حالت یہ ہے کہ اگر بیٹا ہو، میت کا کوئی بیٹا ہو، تو پھر اس کو محجوب قرار دے دیا جائے گا، اس حالت میں بھی اس کو نہیں دیا جائے گا کچھ بھی۔ بہت یہی اچھا۔ تھی استاد جی۔ صرف 175 2 ٹوکن ہے خالد حنیف کے نام۔ جی مجھے صاحب ماشاء اللہ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ جی الحمدللہ استاد جی۔ بہت اچھی بات ہے۔ چلو اس کے بعد ہیں حقیقی بہن بھائیوں کے حالات۔ حقیقی بہن بھائی یعنی والاخوات العینیہ، حقیقی بہن بھائی کہ جہاں باپ بھی ایک ہے ماں بھی ایک ہے۔ تو ان کے حوال کو یاد کرنے کے لیے 3 جملے یاد رکھیں۔ دیکھا جائے گا کہ میت کے اصول و فروع مذکر میں سے کوئی ہے یا نہیں۔ میت کے اصول اور فروع مذکر میں سے کوئی ہے یا نہیں۔ اگر کوئی ہو، اصول میں سے مذکر ہو یا فروع میں سے مذکر ہو، تو یہ محجوب ہوں گے۔ یعنی میت کی اولاد میں سے کوئی مذکر ہے یا اس کے اصول یعنی باپ دادا پردادا وغیرہ میں سے کوئی ہے، تو پھر یہ حقیقی بہن بھائی محجوب ہو جائیں گے۔ اور اگر مذکر اصول و فروع نہیں ہے، اصول و فروع میں سے کوئی مذکر نہیں ہے، تو پھر دیکھیں گے کہ فرع مؤنث موجود ہے یا نہیں۔ فرع مؤنث یعنی مرنے والے کی بیٹی یا پوتی وغیرہ موجود ہے کہ نہیں۔ اگر موجود نہ ہو، اگر فرع مؤنث موجود نہ ہو، تو اس صورت میں یہ حقیقی بہن بنت کے مقام ہوگی، لہذا اگر ایک ہوگی تو اس کو نصف ملے گا، اور اگر زائد ہو، ایک سے زیادہ ہو، تو پھر ان کو ثلثان ملے گا، اس میں یہ برابر شریک ہوں۔ الا یہ کہ اس کے ساتھ یعنی حقیقی بہن کے ساتھ حقیقی بھائی آ جائے تو یہ اس کے ساتھ مل کر عصبہ بن جائے گی۔ ٹھیک ہے جی۔ اور اگر مرنے والے کی فرع مؤنث موجود ہے، اگر مرنے والے کی فرع مؤنث موجود ہو تو یہ اس کی وجہ سے عصبہ بن جائے گی۔ کیوں کہ حدیث پاک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجعلوا الاخوات مع البنات عصبۃ،
کہ مرنے والے کی بہنوں کو مرنے والے کی بیٹی کی وجہ سے اسبہ بنا دو. تو گویا کہ حقیقی بہن دو صورتوں میں اسبہ بنے گی، جب اس کے ساتھ اس کا حقیقی بھائی آ جائے اس صورت میں، اور دوسری صورت یہ ہے کہ مرنے والے کی بیٹی ہو یا پوتی ہو تو فرع مؤنث کے ساتھ بھی حقیقی بہن اسبہ بن جاتی ہے. تو یہ اس کے حالات ہیں. سمجھ میں آ رہی بات جی مول صاحب؟ استاد جی وہ ایک سمجھ نہیں لگی کہ اسبہ جو آخری آپ نے بتایا کہ یہ کیسے بنے گی؟ اسبہ دو صورتوں میں بنے گی. مرنے والے کی حقیقی بہن دو صورتوں میں اسبہ بنے گی. پہلی صورت یہ ہے کہ یعنی اگر تو اس کے مذکر یا مذکر اولاد ہے یا اس کے جب مذکر اصول میں سے ہیں پھر تو یہ محروم ہوگی، محجوب ہوگی. اور اگر حقیقی بہن بھائی جو ہے اس کے السلام علیکم، اور اگر جو ہے وہ اس کے مذکر نہیں ہے نہ فرع میں نہ اصول میں، پھر دیکھا جائے گا کہ مرنے والے کی یعنی فرع مؤنث ہے، یعنی اس کی اولاد میں سے کوئی مؤنث ہے یا نہیں. ٹھیک ہے جی. اگر مؤنث نہیں ہے، فرع مؤنث نہیں ہے، تو پھر دیکھا جائے گا کہ یہ حقیقی بہن ایک ہے یا ایک سے زیادہ ہے. اگر ایک ہوگی تو بنت کے کیا مقام ہو کر نصف لے لے گی، اور اگر ایک سے زیادہ ہوں گی تو پھر ان کو ثلثان ملے گا. ہاں اگر مرنے والے کی مؤنث اولاد ایک سے زیادہ موجود ہوں تو ظاہر بات ہے اس صورت میں یہ محروم ہوگی. لیکن اگر اس کے ساتھ اس کا حقیقی بھائی آ جائے گا تو حقیقی بھائی کی وجہ سے یہ اسبہ بن جائے گی. ٹھیک ہے جی. اسی طریقے سے اسبہ بننے کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ اگر ایک بہن ہے اور اس کے ساتھ حقیقی یعنی مرنے والے کی ایک بیٹی ہے اور اس کے ساتھ اس کی بہن آ جائے تو اس کو پھر اسبہ بنا دیا جائے گا، اس وجہ سے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اجعلوا الاخوات مع البنات عصبۃ، کہ تم بہنوں کو بیٹیوں کے ساتھ اسبہ بنا دو. تو یہ گویا کہ دو صورتوں میں اسبہ بن جائیں گے. ٹھیک ہے جی. جی استاد جی چلیے تو اب سمجھ بچی گیا. ابھی جی انشاءاللہ. جزاک اللہ استاد جی، اللہ حافظ. جی سر.